کریم کی میلاد بیان کی، آپ کے اوصاف بیان کیے، آپ کی شان بیان کی، وہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ یہ قبیلہ بنی سعد کی بہت پیاری خاتون تھی۔ آج انشاءاللہ عزیز انہوں نے جو محبوب کے معجزات دیکھے، محبوب کریم علیہ السلام کے کمالات دیکھے، فیضان نبوت کی برکات انہوں نے دیکھی، وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا جو محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ انشاءاللہ ایک ایک جملے میں آپ کو بہت سرور آئے گا، دل آپ کا خوشی سے آپ کے سینے میں جھومے گا، اور آپ کا ذرہ ذرہ محبوب کی آمد کی خوشی میں خوش ہو رہا ہوگا۔ جلدی جلدی آ جائیے، وضو اگر آپ اپنے فلور سے کر آئیں تاکہ مسجد کے وضو آنے پہ رش نہ ہو۔ مکہ المکرمہ کے معزز لوگوں کا رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ماں کی گود میں پلتا دیکھنے کے بجائے صحرا میں رہنے والے قبیلوں کے پاس بچپن گزارنے کے لیے بھیجتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیہات کی خالص غذائیں کھا کر بچوں کے اعضاء اور جسم مضبوط ہوں، اور ان کی خالص عربی سیکھ کر وہ بھی اسی فصاحت و بلاغت سے کلام کرنے والے بن جائیں۔ اسی وجہ سے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا، جو بنی ہوازن کی ایک شاخ تھی۔ یہ قبیلہ عربیت اور فصاحت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے کی خواتین کے ساتھ مکہ میں پہنچی۔ بچے کی غذائیت پر لینے کے لیے آئے۔ حضرت حلیمہ کی قسمت کا ستارہ اپنے عروج پر تھا، اور آپ کو 2 سال تک دودھ پلانے کی سعادت ان کے حصے میں آئی۔ جو بچہ لینے گئی نا مکہ مکرمہ میں، تو محبوب کریم علیہ السلام ان کے گود میں تشریف گئے۔ وہ شعر نا، دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب، گود وچ تیرے نبیاں دا سردار آ گیا۔ یہ سورہ بارہ کے وقت یہ پڑھا جاتا ہے کہ دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب، گود وچ تیرے نبیاں دا سردار آ گئے۔ بعض روایت کے مطابق بی بی حلیمہ کے علاوہ مزید 6 خوش نصیب خواتین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا، یعنی 7 آپ کی رضائی ماں، 7۔ ان تمام عورتوں کو دولت ایمان نصیب ہوئی، جبکہ حلیمہ سعدیہ کو دودھ پلانے کی خدمت کا یہ انعام ملا کہ ان کا پورا گھرانہ دولت ایمان سے مالا مال ہو گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ صاحبزادے عبداللہ بن حارث اور 2 صاحبزادیاں انیسہ بنت حارث اور جدامہ بنت حارث، یہ دونوں صاحبزادیاں ایمان لے آئی۔ جدامہ بنت حارث ہی شیبہ کے نام سے مشہور ہوئی، جو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی رضائی بہن تھی، اور آپ کو گود میں کھلاتی اور لوریاں دیتی تھی۔
حضرت حلیمہ سعدیہ، یہ سنتے جائیں، کہتے ہیں کہ میلاد اب شروع ہوا، میلاد پہلے نہیں تھا، صحابہ کے دور میں نہیں تھا۔ یہ حلیمہ سعدیہ کون ہے؟ صحابیہ ہے نا، اور محبوب کریم کو انہوں نے کتنا قریب سے دیکھا۔ 2 سال محبوب کریم نے آپ کے آنگن کو برکتوں سے بھر دیا۔ حلیمہ سعدیہ یہ سرکار کے میلاد کو بیان کرتی ہیں، پہلے نہیں تھا، صحابہ کے دور میں نہیں تھا، اس وقت نہیں تھا، تو حلیمہ سعدیہ جو بیان کر رہی ہے اس کو سنیے، سبحان اللہ۔ فرماتی ہے حلیمہ سعدیہ، جب اللہ کے آخری نبی کو لینے کے لیے آپ کے مکان عالی شان پہنچی تو فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ آپ سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے، آپ کے پاس سے خوشبو اٹھ رہی ہے، سبز رنگ کا ریشمی کپڑا نیچے بچھا ہوا ہے، پیٹ کے بل آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر آپ کے سینہ مبارکہ پر ہاتھ رکھا تو آپ مسکرانے لگے، میں نے مسکرانے لگے۔ آپ کی سرمہ کی آنکھیں، سرمہ کی آنکھیں مطلب سرما لگی آنکھیں کھول دی اور مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے محسوس کیا، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں نے محسوس کیا کہ ان کی آنکھوں سے انوار نکل رہے ہیں اور آسمان کو چھو رہے ہیں۔ بے اختیار ہو کر میں نے آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، یعنی پیشانی مبارک پر سرکار کے میں نے بوسہ دیا اور آپ کو اپنے سینے سے لگا دیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حلیمہ سعدیہ دودھ پلانے بیٹھی تو نبوت کی برکتیں ظاہر ہونے لگی۔ خدا کی شان کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اس قدر دودھ بڑھ گیا کہ آپ اور آپ کے رضائی بھائی عبداللہ بن حارث نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ یہ محبوب کریم کی آمد کی برکت تھی۔ آپ جانتے ہیں جو شادی شدہ ہیں، بعض عورتیں ہوتی ہیں جن کو بچے کا دودھ اترتا نہیں ہے، تو پھر ڈبے کا دودھ دیتی ہیں، ماں کا دودھ دیتی ہیں کہ بچے کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دائی حلیمہ کا دودھ پیا تو اس قدر برکت ہوئی، اس قدر دودھ اترا کہ آپ کے رضائی بھائی حضرت عبداللہ بن حارث جو حلیمہ سعدیہ کے بیٹے ہیں سکے، انہوں نے بھی پیٹ بھر کے پیا۔ اپنی رضائی والدہ کا صرف ایک طرف سے دودھ پیتے، ایک سائڈ سے، سبحان اللہ، دوسری طرف سے وہ پلانا بھی چاہتی، تب بھی آقا کریم نوش نہ فرماتے، وہ بھائی کا حصہ تھا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ عدل و انصاف کا بول بالا کریں گے۔ آپ کی برکت سے حلیمہ کی لاغر اونٹنی جو دودھ سے خالی تھی اس میں بھی خوب دودھ آ گیا۔ حلیمہ سعدیہ کے شوہر حضرت حارث نے اس کا دودھ دوہا، اونٹنی کا دودھ نکالا جسے دوہا کرتے ہیں، اور دونوں میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور وہ رات بڑی راحت و سکون کے ساتھ بسر کی۔ ابھی تو ایک ہی دن ہوا ہے، آقا کریم کو حضرت حلیمہ کے آنگن میں آئے ہوئے اور آتی برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ رات ہماری بڑی آرام سے، بڑی چین و سکون کے ساتھ گزری اور رات بھر میٹھی میٹھی نیند کے مزے لوٹتے رہے۔ جب صبح اٹھے تو حلیمہ سعدیہ کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ کہنے لگے، حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لے کر آئی ہو، تم بڑا ہی مبارک بچہ لے کر آئی ہو، سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا، واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ بچہ بڑا بابرکت ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہمیں ملا ہے، ان قریب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔
دیکھیں حلیمہ سعدیہ سرکار کا میلاد بیان کیے جا رہے ہیں، یہ آج کل کی بات نہیں ہے، 200 سال 300 سال یہ 400 سال پرانی بات نہیں ہے، یہ سینکڑوں سال پرانی بات ہے، صحابیہ ہیں اور آقا کریم کا میلاد بیان کر رہی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ شریف سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی خچر جو پہلے کمزوری کی وجہ سے قافلے والوں سے پیچھے رہ جاتا اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کوئی دوسری سواری اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اللہ، یعنی اس قدر اس خچر میں بھی طاقت آ گئی۔ یہ پہلے شروع میں نے عرض کیا، پہلے کے دور میں لوگ اپنے بچوں کو صحرا میں دیتے تھے، بچپنا ان کا وہاں گزرے تاکہ صحرا کی آب و ہوا وہ اس سے لطف اندوز ہوں اور بچہ خالص وہاں کی عربی اور فصاحت سیکھ جائے۔ اس لیے وہ دائیاں لے کر جاتی تھی اور بچوں کو دودھ پلاتی تھی۔ تو حلیمہ سعدی کے حصے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب وجود وسود آیا اور آپ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آ گئے۔ تو یہی حلیمہ سعدیہ بیان کر رہی ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب جب سے حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے ان کے جانور بڑھنے لگے، جانوروں میں برکت ہو گئی، ان کی عزت میں اضافہ ہوا، خیر و برکت نصیب ہونے لگی۔ جب وہاں رہے، جب تک آپ وہاں رہے بی بی حلیمہ کا گھر خیر و برکت سے بھرا رہا، دن بدن ان انعامات و برکات میں اضافہ ہوتا رہا اور وہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ دودھ پینے کی عمر میں آپ کی دیکھ بھال میں مجھے بہت آرام تھا۔ ورنہ لوگ جانتے ہیں جو ماں باپ ہیں کہ یہ عرصہ جو بچے کا دودھ پینے کا ہوتا 2 سال کا، یعنی بچہ چلنے لگتا ہے، الٹے چلنے لگتا ہے، کبھی کچھ کر دیتا ہے، کبھی کچھ کر دیتا ہے، کیا نقصان ہو دیتا ہے، کبھی الٹی سیدھی چیزیں کھا لیتا ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ بتاتی ہے دودھ پینے کی عمر جو ہے اس میں آپ کی دیکھ بھال میں مجھے بہت آرام ہے، کیونکہ آپ تو رحمت اللہ نہیں نا، آپ تو فائدہ پہنچانے والے ہیں، نقصان پہنچانے والے نہیں، تو مجھے بہت آرام تھا۔ آپ دوسرے بچوں کی طرح نہ چیختے چلاتے نہ روتے۔ 2 ماہ کی عمر میں آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگے، 3 ماہ کی عمر میں اٹھ کر کھڑے ہونے لگے، 4 ماہ کی عمر میں دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کر ہر طرف چلا کرتے، 5 ماہ کی عمر میں چلنے پھرنے کی پوری قوت حاصل کر چکے تھے۔ کوئی دیکھا سا بچہ؟ نہ ہوا نہ ہوگا، نہ دیکھا نہ دیکھا۔ تو 5 ماہ کی عمر میں پیارے نبی کریم علیہ السلام چلنے لگے۔ 8 ماہ کی عمر میں یوں کلام فرماتے، یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی۔ آقا کریم کی بات تو سمجھ میں آنے والی ہے، جس کے سمجھ میں نہ آئے تو اس کی سمجھ وہ اپنی سمجھ میں نہ آئے، وہ تو ہے ہی اللہ سمجھ میں والی۔ سبحان اللہ۔ محدث سے لکھتے ہیں کہ 9 ماہ کی عمر میں فصیح بالکل صاف باتیں کرنا شروع فرما دی۔ آپ نے اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں جو کلام فرمایا وہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، یعنی سب سے بڑا ہے اللہ اور ہر طرح کی حمد و ثنا کے لیے ہی تھا۔ جھولا جھولتے وقت آپ جان سے باتیں کرتے، بچے جو جھولے میں گھوڑے میں جھلاتے ہیں، آئے حلیمہ فرماتے ہیں کہ آپ جان سے باتیں کرتے اور جس طرف آپ کی انگلی جاتی جان اسی طرف ہو جاتی۔ عرض کے شعر بھی سورہ شعر سے مزہ ہے۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا کر محض چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا
इशारों पर खिलौना नूर का। تو یہ آقا کریم علیہ السلام کے بچپنے کی ادائیں۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی برکتوں کو کچھ اور یوں بیان فرماتی ہیں کہ میرا قبیلہ سعد، قبیلہ بنی سعد قحط میں مبتلا تھا۔ قحط ساری کتنی خطرناک ہوتی، ہمارے قحط میں مبتلا تھا۔ جب میں آپ کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو قحط دور ہو گیا، زمین سبز، درخت پھلدار اور جانور موٹے تازے ہو گئے۔ ایسا یہ تو تھی کہ درخت سوکھ جائے، سبزہ ختم ہو جائے، جانور ختم ہو جائے، پتا ہے بالکل وہ ہو جائے، اور ہمارے میں سبز و سلاب ہو گئے، درخت پھلدار ہو گئے اور جانوروں میں قوت آ گئی۔ ایک دن میری پڑوسن، میرے پڑوس میں رہنے والی مجھ سے بولی، اے حلیمہ تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے۔ اللہ اکبر، تیرے گھر میں ساری رات روشنی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں نے کہا یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ روشنی میرے آقا اللہ کے پیارے نبی کے نور کی روشنی ہے، ان کی آمد کی روشنی ہے، ان کے چہرے کی چمک دمک ہے۔ فرماتی ہے میرے پاس 7 بکریاں تھیں، میں نے آپ کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا، اس کی برکت سے بکریوں نے اتنا دودھ دینے لگی کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہوگا۔ یہ آقا کریم کے دستے مبارک کی برکت ہے۔ ابھی تو آپ نے اعلان نبوت تھوڑی فرمایا، یا بلکہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، آقا کریم نے بھی اعلان نبوت تھوڑی فرمایا، اعلان نبوت تو 40 سال میں کے بعد فرمایا، 40 سال میں۔ لیکن آپ برکت دیکھیے، دائیں حلیمہ فرماتی ہے میرے پاس 7 بکریاں تھیں، میں نے آقا کریم کا ہاتھ ان بکریوں میں پھیرا تو بکریاں اتنے دودھ دینے لگی کہ 40 دن ہو جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، میری بکریوں میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ 700 ہو گئے، اتنی بیائی بکریاں، اتنے بچے دیے، اتنی برکت ہوئی کہ وہ 700 تک پہنچ گئی۔ قبیلے والے یعنی میرے علاقے والے، گاؤں والے ایک دن مجھ سے بولے کہ حلیمہ ان کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ چنانچہ میں نے ایک تالاب کا پانی کا ایک تالاب میں آپ کے مبارک پاؤں ڈالے اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلایا، اور بکریوں نے بچے پیدا کیے اور قوم ان کے دودھ سے خوشحال اور مالدار ہو گئے۔ آئی حلیمہ مزید فرماتی ہیں جب آپ لڑکے کھیلنے کے لیے، جب آپ کو لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے کہ چلے، تو پیارے آقا ارشاد فرماتے مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، ان کے غلام سمجھ جائیں تو نمازیں کیسے ادا کریں، کرکٹ میں، فٹ بال میں، نہ جانے کیسے کھیل میں ہم اپنی نمازوں کو ادا کر دیتے ہیں، شرطیں لگاتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، بعض کھیل کود کی وجہ سے روزے چھوڑ دیتے ہیں، روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ آقا کریم کا بچپنا ہے اور بچے آپ کو بلا رہے ہیں کہ آئے چلو کھیلتے ہیں، آقا فرما رہے کہ مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تخلیق انسانیت کا سبب قرآن مجید نے بھی بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم سمجھے نہیں مقصد کو۔ آقا کریم فرماتے ہیں ان بچوں کو کہ مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ سبحان اللہ، آپ میرے بچوں کے ساتھ جنگل جاتے ہیں۔ دائی حلیمہ فرماتی ہے بیٹے تھے حضرت اللہ بن انس سے، فرماتے ان کے ساتھ ہم جنگل جاتے ہیں، بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن میرا بیٹا مجھ سے بولا، جو میرا بیٹا تھا، آقا کریم تو دودھ کیا نا رضائی بیٹا ہو، جو میرا بیٹا تھا مجھ سے بولا امی جان محمد بڑی شان والے ہیں، جس جنگل میں جاتے ہیں وہ جنگل ہرا بھرا ہو جاتا ہے، سون کے درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، سون کی گھاس کھلنے لگ جاتی ہے، درختوں میں پھل آ جاتے ہیں، ہرے بھرے ہو جاتے ہیں درخت جہاں یہ جاتے ہیں۔ دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا ہے،
रेत पर आपके कदम का निशान नहीं पड़ता, पत्थर इनके पांव के तले खमीर यानी कूदे हुए आटे की तरह नरम हो जाता है। मैंने देखा साफ पत्थर इस पर इन्होंने कदम रखा बिल्कुल नरम मुलायम हो गए और उस पर कदम का निशान बन जाता है। जंगल के जानवर आपकी कदम चूमा करते, हर चीज आका करीब मिल जाती। जब नबी पाक की विलादत हुई थी ना, आका करीब की विलादत हुई, शेर के मौके की नहीं लिखा और बात हैं कि कुरैश बल्कि विलादत अभी नहीं हुई थी, आप अपनी माँ के शिकम में तशरीफ लाए थे। माँ के शिकम जिसे हमारे यहाँ हमट ठहरना कहा जाता है, उम्मीद हो गई, खुशखबरी हो गई। तो मुहद्दिस लिखते हैं जब आका करीम ये नूर अपने माँ के रहम में आए, आप फरमाते हैं पाक सर से पाक अरहाम में आया हूँ, यानी ये कि मेरे तमाम वालिद पाक व तैयब थे, मेरी माएँ तमाम वो पाक व तैयब थे, तो पाक सर से पाक अरहाम में आया। तो जब मैं अपनी माँ के अरहाम में लाए तो उलमा मुहद्दिस लिखते हैं कि उस वक्त कुरैश का हर जानवर ये बोल उठा, अल्लाह ने उनको जानवरों को बोलने की ताकत दी और बिल्कुल फसीह अंदाज में, सावल अंदाज में वो जानवर बोलने कुरैश के कि आज मोहम्मद मुस्तफा अपनी माँ के शिकम में आ गए, आज मोहम्मद मुस्तफा अपनी माँ के शिकम में आ गए, आज अल्लाह के नबी अपनी माँ के शिकम में आ गए। ये कुरैश का हर जानवर बोल रहा है, उनको बोलने की ताकत अल्लाह ताला ने दी। और हज़रत आमिना फरमाती हैं कि जब ये नूर मेरे जिस्म में आया, मेरे रहम में आया, तो आपकी वालदा फरमाती मुझसे तरह तरह की खुशबुएं आया करती, मुझ में तरह तरह की खुशबुएं पैदा हो गई। ये सब मिलाद तो है आका का, ये सब आका की शान तो है। कितने साहबा के दौर में नहीं था, फलाने दौर में नहीं था, सोशल मीडिया पे अजीब अजीब अंदाज में लोग बातें करते हैं, ये तो अभी शुरू हुआ है तो कभी भी दायरीमा करती है। भाई आपकी वालदा माजिदा जिनके शिकम में आप आए, जिनके बथाने अथर से आप पैदा हुए, वो फरमाती कि जब ये मेरे अंदर आए, ये नूर मुझ में मुंतकिल हुआ, तो ये जो है मेरे अंदर से खुशबू आने लगी और मेरी कैफियत कोई दुख और तकलीफ वाली नहीं थी। जैसा कि और औरतों की हो जाती है, बदबी होती है, वो 9 महीने गुजारना बड़ा एक दुश्वार हो जाता है माँ के लिए। माँ का दर्जा बुलंद क्यों है? जो तकलीफें माँ उठाती दूसरा थोड़ी उठाता है। लेकिन हजरत आमिना फरमाती है मुझे इस किस्म की कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं। आप भी तो फरमाती है हजरत आमिना कि जब मैंने देखा कि 3 झंडे लगाए गए, एक काबे की छत पर, एक मशरिक मगरिब में और मोहम्मद की विलादत। कोई झंडे लगाना कोई अभी दाऊद इस्लाम के काम या दीगर उलमा का काम थोड़ी है, तो जिब्राइल ने झंडे लगाए और जिब्राइल अपनी मर्जी थोड़ी लगाते हैं, अल्लाह की मर्जी से लगाते। तो खुशी की अलामत क्या है? तो हम अपनी पार्टियों के सियासी झंडों को तरजीह दें और रबियों का झंडा है तो बोले किसी साहब ने नहीं लगाया, ये तो किसी दौर में नहीं था, ये तो किसी वजह जहालत वाली बात है। ये अनपढ़ भी ऐसी बातें नहीं करेगा जैसे जाहिर किसी की बातें लोग कर रहे थे। हजरत आमिना फरमा रही है मैंने देखा 3 झंडे लगे और फरमाते हैं कि जब ये मुझसे दूर निकला, जब विलादत हुई तो मैंने अपने घर से मक्का मुकर्रमा में आपका घर मुबारक सफा मरवा के पीछे की तरफ और फरमाती कि जब ये पैदा हुए तो मुझसे एक ऐसा नूर निकला कि मैंने अपने घर से शाम के महल्लात को मुलाजा कर। तो ये सब आका करीम की विलादत के वाक़या और ये मिलाद तो है, मिलाद कहते हैं उसको सरकार के औसाफ बयान किए जाए, सरकार की शान बयान की जाए, सरकार की अजमत को बयान किया जाए, उनकी ताज़ीम के वाक़यात बयान की जाए। ये मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल और ये मिलाद मुस्तफ़ा का अंदाज है। तो दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़ी मतलब जबरदस्त बयान फरमाए। मज़ीद आप फरमाती है कि हलीमा सादिया उनका खानदान कदम कदम पर अल्लाह की आखिरी नबी की बरकतों को देखता रहा, उनके खूब फेस पाता रहा, अपना मुकद्दर संवारता रहा। देखते देखते 2 साल मुकम्मल हो गए। दाई हलीमा जब लेकर आगा गरीब को 2 साल का दूध पिलाने का वक्त होता है, तो 2 साल पूरे हो गए। हजरत हलीमा ने आपका दूध छोड़ा दिया और मायने के मुताबिक आपको आपकी वालदा
حضرت آمنہ کے پاس لے گئے. انہوں نے حسب توفیق حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انعام و اکرام سے نوازا. آپ کی برکتوں کو دیکھ کر حضرت حلیمہ کا دل مچلتا رہا کہ اتنی بڑی مبارک ہستی میرے آنگن کی رونق تھی، اب ان کو میں چھوڑا تو آپ کا دل مچلتا رہا، بے قرار رہی. آپ مزید ان کے پاس قبیلے میں رہی. عجب اتفاق کے انہی ایام میں مکہ شریف میں وبائی مرض پھیلا ہوا تھا. حضرت حلیمہ نے وبائی بیماری سے بچانے کے لیے حضرت آمنہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید کچھ مدت کے لیے ان کے قبیلے دوبارہ بھیج دیں. یوں حضرت حلیمہ کی دینی مراد پوری ہو گئی، یعنی مقصد پورا ہو گیا. اور ایک بار پھر بی بی آمنہ کے چاند سے ان کا آنگن روشن ہو گیا، اور اللہ کے آخری نبی کی برکت والے وجود کی بدولت ان کا مقام دوبارہ سے رحمت والا اور برکت والا بن گیا. آپ تقریباً 4 سال تک قبیلہ بنو سعد میں برکتیں لٹاتے رہے. وہاں اپنے رضائی بھائی بہنوں کے ساتھ بکریاں بھی چرائی. بکریاں چراگاہوں میں لے کر جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا یہ تقریباً تمام انبیاء کی سنت ہے. آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا. قبیلہ بنو سعد میں جب پہلا شک کے صدر ہوا، اس سے گھبرا کر حضرت حلیمہ آپ کو بی بی آمنہ کے پاس لائی اور ان کے سپرد کر دیا. اس کے بعد آپ اپنی والدہ پاک کی گود میں پرورش پانے لگے. یہ حلیمہ سعدیہ نے جو سرکار کے اوصاف، سرکار کی میلاد پاک کی برکتیں، وجود پاک کی برکتیں بیان کی. صحابی رسول ہیں، صحابیہ ہیں یہ، اور انہوں نے جو برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پائی، کیا باتیں امت کو بیان بھی کیا. 2017 میں جب عمرے کی سعادت ملی تھی، ہم گئے تھے تو ہماری خواہش تھی کہ یار وہاں جائیں، قبیلہ بنی سعد جائیں، کیونکہ تاریخ پڑھا ہوا تھا، حضرت حلیمہ کے واقعات پڑے ہوئے تھے. اسی لیے کہ قبیلہ بنی سعد میں بی بی حلیمہ کا گھر ہے. تو میں اور ہمارے ساتھ جو بھی قافلے میں جتنے لوگ ہمارے ساتھ شامل تھے، اس میں جو آ سکے، تو ہم الحمدللہ قبیلہ بنی سعد گئے. یہ طائف سے تقریباً 80 کلومیٹر دور ہے. یہ وہاں پہنچے، رات کا وقت تھا، تقریباً 8:30-9 بجے کا وقت تھا. الحمدللہ وہاں پہنچے قبیلہ بنی سعد، اپنی آنکھوں سے در و دیوار کی ہم نے زیارتیں کی، وہاں شجر و حجر کی زیارت کی. پھر وہ اندر گئے. جو گھر ہمیں نظر آیا، اس گھر میں لوگ زیارت کے لیے جا رہے تھے اور اپنی قسمت چمکا رہے تھے. ہمیں بھی الحمدللہ شرف ملا، اور اس گھر مبارک کے پاس کیسے پوچھے، اس قدر خوشبو تھی اس گھر میں، اس قدر خوشبو تھی، کیا بات ہے. میرے ساتھ اور بھی تھے، ہم لوگ جب اس گھر میں گئے تو یقین جانیے وہ لمحات، وہ مبارک وقت جو ہمیں اس گھر میں ملا، وہ ہمارے زندگی کا ایک عجوبہ سا تھا کہ ایک اتنی بڑی سعادت کی جگہ پر ہمیں یہ نصیب ہو گیا. اب وہ گھر کتنا وسیع تھا، خیر وسیع تو بہت نہیں ہوگا، بظاہر وہ 4 دیواریں تھی جس میں آقا کریم علیہ السلام رہے ہوں، یا اس کے قریب کوئی گھر ہوگا، لیکن بظاہر جو ایک 4 دیواری بنائی ہوئی تھی اسی میں ہم لوگ حاضر ہو گئے. چپل اتار کے ہم نے ناکانی کی. اس گھر مبارک کی برکت سے، اس علاقے کی برکت سے دعائیں کی ہم لوگوں نے، اور اپنی قسمت پر ناز کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے محبوب کے صدقے میں آج وہ جگہ پر دکھا دی جہاں محبوب کا بچپن گزرا ہے، جہاں کا کریم علیہ السلام تشریف لائے اور اپنے زندگی کے مبارک 4 سال 3 سال جو یہاں گزارے. آج ہم گناہگار سیاہکاروں کو اس مبارک مقام پر اپنی زندگی کے لمحات گزارنے کا موقع مل رہا ہے. تو اب خیر وہاں جانے پہ روک دیا گیا ہے، اجتماعی طور پر نہیں جا سکتے، لوگ انفرادی طور پر چلے جاتے ہیں. تو یہ حلیمہ سعدیہ نے جو واقعات تھے میلاد شریف کے بیان کیے، میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ میلاد النبی کی آبے. ہاں، اگر کوئی شریعت سے ہٹ کر یہ کام کرتا ہے، شریعت کی خلاف ورزیاں کرتا ہے، نمازوں کو قضا کرتا ہے، ڈول باجے شامل کرتا ہے، میوزیکل معاملات شامل کرتا ہے، تو اس کا میلاد منانے اور میلاد منانے والوں سے تعلق نہیں، وہ بھی شیطانی چکروں میں پڑا ہوا ہے. میلاد مصطفیٰ یہ جو حلیمہ سعدیہ نے بیان کیا، جو یہ داؤد اسلامی کی بڑی پیاری کتاب، میں نے اس کتاب کو پڑھ کے سنا ہے، آخری نبی کی پیاری سے زیادہ پڑھے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، اتنی پیاری کتاب ہے. یہ تو میں نے صرف
علیمہ سعدیہ کے واقعات آپ کو سنائیں، اس میں آقا کریم کی ولادت کے واقعات، آقا کریم نے جب ہجرت کی اس کے واقعات، مکے کی زندگی اور طائف کے واقعات سب اس میں لکھے، اس کو پڑھیں، ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے۔ بہت گلا ورزیاں شریعت کی کر ڈالتے ہیں اچھے کاموں کی عالم میں۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پیارے آقا کریم علیہ السلام پر سمجھنا